Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ سونے والوں کے لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر کل آئی ہے، اگر یہ کالے چشمے ان کے لیے لے لیے جن کو نیند آتی ہے نا وہ کالے چشمے لگا کے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، دوسروں کا درس خراب نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، آخری بات اس کی چل رہی ہے۔ ویسے واقعہ تو یہ آگے چلے گا، ایک پاؤ تقریباً یہ پورا واقعہ ہے، لیکن یہ موضوع چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک سے کوہ طور پر جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 مسئلے سمجھائے۔ پہلا مسئلہ اپنی وحدانیت کا سمجھایا، دوسرا نماز کے قائم کرنے کا، اور تیسرا مسئلہ یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت آ کر کے رہے گی۔ پھر قیامت کے بارے میں 3 چیزیں سمجھائیں۔ پہلی بات کہ قیامت کا آنا 100% یقینی، اور دوسری بات یہ سمجھائی جو کل بیان ہوئی کہ قیامت کے آنے کا علم میں نے اپنی ذات کے ساتھ ایسا خاص رکھا ہوا ہے کہ کائنات کے کسی فرد کو یہ نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ انسانوں میں سب سے مقدس ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام، اور ان کے سب سے بڑے سردار ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نہیں معلوم تو پھر عام انسان کو کیا پتہ چل سکتا۔ اور دوسرا فرشتے ہیں، تو فرشتوں میں جبریل امین سب کے سردار ہیں، جبریل امین کو علم نہیں ہے تو عام فرشتوں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے قیامت جمعے والے دن قائم ہوگی، تو ہر جمعے والے دن فرشتے کانپتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو جائے۔ فرشتوں کو بھی قیامت کے آنے کا علم ہو، بال اس پر کل بات ہو چکی ہے۔ تیسری جو بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، اس میں قیامت کے آنے کی حکمت بیان فرمائی کہ قیامت کیوں آئے گی اور اس کا آنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو ابتلا اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے، دارالعمل بنایا ہے۔ انسان کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے کہ میری مان کر کے چلے گا تو تجھے آخرت میں یہ ملے گا، اور اگر میری نافرمانی کرے گا تو پھر آخرت میں تجھے یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کو اللہ نے نوازنا ہے۔ اس دنیا کا ظرف ایسا نہیں کہ اللہ پاک اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں دے سکے، اور جو اللہ کے مجرم اور نافرمان ہیں ان کو اللہ پاک نے سزا دینی ہے۔ دنیا کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی مجرم کو پوری سزا مل سکے۔ یہ پوری بات سمجھ میں تب آئے گی جب وہ 1-2 دفعہ وہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ آخرت کی جو خوشی ہے اور دنیا کی جو خوشی ہے، اس میں اللہ پاک نے 4 فرق رکھے، اور آخرت کے غم اور دنیا کے غم میں بھی اللہ پاک نے 4 فرق رکھے۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر قیامت کے آنے کی جو حکمت ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا فرق اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی خوشی کتنی زیادہ کسی کو کیوں نصیب نہ ہو، وہ خالص نہیں۔ کسی کی 60 سال زندگی گزر چکی ہے، کسی کی 70 سال گزر چکی ہے،
اپنی پوری زندگی میں سوچیں کوئی ایسا لمحہ ایسا آیا کہ جس میں خوشی ہو اور اس میں غم نہ ہو. دنیا کی خوشی میں غموں کی بہرحال آمیزش. ایک خوشی ہوتی ہے تو 100 غم جو ہے نا بندے کے دل پر، دماغ پر، ذہن پر سوار ہوتے ہیں، پریشانی. تو دنیا کی خوشی خالص نہیں. ذری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو بے غم ہو. اگر بے غم ہے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں، وہ کوئی اور ہی چیز ہے، یا پھر وہ دیوانہ ہے. دیوانے جو ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. ٹرکوں کے پیچھے کا ہوتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، اور عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. تو جو دیوانے ہیں نا ان کو کوئی غم نہیں. تو دنیا کی کوئی خوشی میرے دوستو خالص ہے، اور آخرت کی جو خوشی ہوگی نا اس کے مقابلے میں وہ 100% خالص ہوگی. جس کو اللہ پاک وہ خوشی ایک مرتبہ عطا فرما دیں گے پھر وہاں غم کا تصور بھی نہیں. اور دوسرا فرق آخرت اور دنیا کی خوشی میں اللہ پاک نے یہ پیدا فرمایا ہے کہ آخرت کی جو خوشی ہے نا، دنیا کی جو خوشی ہے نا، وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن ہے محدود. وہ کیا ہے؟ محدود. میں نے ایک مثال عرض کی تھی، شاید کسی کو یاد ہو. وہ مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے انسانوں کی جو خوشیاں ہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہر انسان کو کوئی نہ خوشی تو بعد میں ملی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی خوشی نصیب ہو نہیں. جتنی خوشیاں سارے انسانوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ ساری خوشیاں اگر جمع کر کے میرے ہاتھ میں دے دی جائیں اور میں پکڑ کے عمران خان کی گود میں ڈالوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کی گود میں وہ ساری خوشیاں ڈال دی جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ دنیا کا کیسا خوش قسمت آدمی ہے جس کو سارے انسانوں کی. لیکن میرے دوستو یہ ساری خوشیاں ملا کر کے بھی آخرت میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا نا، اس خوشی کو اس خوشی سے ایسی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی. آخرت کی خوشی جو ہوگی نا وہ غیر محدود، اس کی کوئی انتہا نہیں. حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں جو جنتی جنت میں جائے گا اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے. اس دنیا سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے. 2 فرق ہو گئے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی خوشی کسی کو نصیب ہو آخر تابق ہے. کب تک؟ کوئی 100 سال بھی جیے گا آخر چھوڑ کے جائے. دنیا کی خوشی یا تو دنیا ہی میں چھوڑ جاتی ہے اور یا پھر موت آ کر کے دنیا کی ساری خوشیوں کا خاتمہ کر دیتی. اور آخرت کی خوشی جس کو ایک مرتبہ نصیب ہو گئی نا وہ پھر ایسی دائمی اور ابدی ہوگی کہ اس میں چھیننے کا، زوال کا، ختم ہو جانے کا ایسا کوئی خطرہ آخرت کی خوشی بھی نہیں. اعلان ہو جائے گا کہ جنتی ہو، تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور چوتھا اور آخری جو فرق ہے اس کا اس موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن چلو بات پوری کر دیں. چوتھا فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی حاصل کرنا یہ اختیاری نہیں. ایک بندہ یہ کہہ رہا میں پیسے خرچ کر کے یہ خوشی حاصل کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں. اللہ پاک نے جتنے بھی اسباب بنائے خوشیوں کے ان سب کو اپنے پاس رکھا. اسباب بھی خود پیدا فرمائے اور ان میں اثر بھی اللہ پاک ڈالتے ہیں. آدمی سینکڑوں اسباب جمع کر دیتے ہیں. ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں اس لیے کہ بچوں کی خوشیاں دیکھیں، تو کیا سب کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ انتخابات لڑتے ہیں کہ اسمبلی میں پہنچ جائے مزے کریں، تو کیا سارے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ تو دنیا کی خوشی کا حاصل کرنا یعنی
اللہ پاک نے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے جتنے اسباب بنائے ہیں وہ سارے آدمی اختیار کر لے پھر بھی خوشی نصیب ہو جائے گی؟ یہ ممکن ہے۔ اور آخرت کی جو خوشی ہے نا میرے دوستو، اس کا حاصل کرنا 100% اختیاری ہے۔ اللہ پاک نے جو اس کا راستہ بتلایا ہے، جو آدمی وہ راستہ اختیار کر لے گا، ایمان والا اور نیک اعمال والا، اللہ کی فرما برداری والا، اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اس سے وعدہ کر دیا، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے وعدہ کیا، ساری آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو 4 فرق ہیں دنیا اور آخرت کی خوشی میں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ آخرت کی خوشی اس دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس دنیا کا سب بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں، 2 روٹی کھانے کے بعد اب کھانے کو بریانی پڑی ہوئی ہے، پلاؤ پڑا ہوا ہے، قورمہ پڑا ہوا ہے، بہترین سے بہترین ڈش ہے سامنے، لیکن بھوک ہی نہیں۔ جتنی تقاضے وہ سارے اتنے محدود ہیں، تھوڑی سی دیر کے بعد وہ تقاضا ختم ہو جاتا ہے۔ جنت میں ہر جنتی کو اللہ پاک 100 انسانوں کے کھانے کی طاقت عطا فرمائے، 100 انسانوں کی پینے کی طاقت، ساری طاقتیں اسی طرح دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، 100 انسانوں کی طرح کھائے گا ایک مرتبہ، اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سارا کھانا ہضم، پھر دوبارہ کھاؤ، پھر کھائے گا، پھر خوشبودار ڈکار آئے گا، پھر کھانا ہضم، اسی طرح پیے گا۔ تو دنیا کا یہ ظرف نہیں کہ کسی نیک انسان کو جو اللہ پاک چاہتے ہیں، جو اللہ نے اس کے نیک اعمال کا بدلہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ دنیا میں کسی کو اللہ پاک عطا فرما دے، یہ دنیا کا ظرف نہیں۔ اور یہی حال مجرم کا بھی ہے۔ آخرت کے غموں میں اور دنیا کے غموں میں بھی یہی 4 فرق ہے۔ دنیا کا غم کسی کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن وہ دنیا کا غم خالص نہیں۔ عین غم کے وقت بھی اللہ پاک کی ہزاروں نعمتیں وہ کھا رہا ہے، ہزاروں خوشیاں اس کو نصیب۔ کان میں درد ہے تو دانت تو صحیح سالم ہے، دانت میں درد ہے تو آنکھیں تو صحیح سالم ہیں، اور بیمار ہوا ہے، تیماردار پاس موجود ہے، علاج کی سہولت موجود ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی خدمت کر رہی ہے، بہن بھائی لگے ہوئے ہیں، سارا خاندان لگا ہوا ہے، 2 تو رحمات، وہاں تو کوئی مسئلے نہیں۔ تو آخرت کا غم جس کو نصیب ہو گیا، اللہ پاک بچائے آخرت کے غم سے ہر مسلمان کو، وہ 100% ایسا خالص ہوگا کہ اس وقت خوشی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس آدمی کو ہوگا جس کو جہنم کے صرف 2 جوتے پہنائے گے، اور ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس بیچارے کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سب سے ہلکا درجے کا عذاب۔ تو دنیا کے غم اور آخرت کے غم میں کوئی مناسبت نہیں۔ آخرت کا غم 100% خالص ہوگا اور دنیا کا غم خالص نہیں، اس میں خوشیوں کی آمیزش۔ ایک غم میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہزاروں نعمتیں آدمی استعمال کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرق آخرت اور دنیا کے غم میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ دنیا کا غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ہے عارضی نہیں، محدود، تھوڑا ہے۔ اس کی بھی وہی مثال ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے انسانوں پر غم اور پریشانیاں آئیں، وہ ساری جمع کر کے اگر ایک انسان کے سر پر لاد دی جائیں تو پھر بھی وہ تھوڑا ہے۔ جہنمی کی جو غم ہے اور پریشانیاں ہیں نا، اس غم کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کا غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آخر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ وقت بہت بڑی برہم ہے، وقت کے ساتھ آدمی والدین کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، 1 دن روتا ہے، 2 دن روتا ہے، 3 دن روتا ہے، ہفتہ، مہینے، سال کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ سال کے بعد پھر ہلکا سا خیال آتا ہے، لیکن وہ غم نہیں ہوتا تھا۔ ہر غم کی یہی مثال ہے۔ تو دنیا کا غم عارضی ہے، اگر دنیا میں ختم نہ ہوا تو موت آ کر کے دنیا کے سارے غموں کا بہرحال خاتمہ کرتے ہیں۔ جو مر جاتا ہے پھر اس کو کوئی فکر، کسی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن آخرت کا جو غم ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے۔ ایسے مسلمان
جو گنہگار ہوں گے انہیں اللہ پاک سزا کے لیے جہنم میں ڈالیں گے تو وہ بھی کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی، ایک دن کی بات نہیں ہوگی، سال کی بات نہیں ہوگی، وہ ہزاروں سال کی بات ہوگی۔ اور کافر بیچارے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں جہنم میں رہیں گے۔ اور چوتھا اور آخری فرق یہ ہے کہ دنیا کے غم سے بچنا یہ بندے کے اختیار کی بات نہیں، دنیا کے غم سے بچنا یہ بندے کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں کوششیں کر لے کہ یہ پریشانی نہ آئے، آ کر کے رہے گی۔ اگر غم سے بچنا کسی کے لیے ممکن ہوتا تو یا تو دنیا کی جو مالدار ہے بادشاہ یہ بچ جاتے، انہیں کبھی کوئی پریشانی نہ آتی، یا پھر مقدس ہستیاں انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندے وہ بچ جاتے، پریشانیاں دیکھنی پڑتی۔ تو دنیا کے غم سے بچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ غیر اختیاری بات ہے۔ اللہ پاک نے جو بچنے کے اسباب پیدا فرمائے ہیں ان کو اختیار کرنے کے باوجود آدمی بچ جائے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ موت کا۔ تو موت سے کوئی بچ سکتا ہے یا اپنے کسی قریبی عزیز کو بچا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کی گود میں جو ہے وہ دم توڑ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جائیں، دو جہانوں کے سردار ہیں اور بے بس ہیں۔ اگر موت سے بچنا ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے آپ کے نواسے آپ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ایک صاحبزادی کا واقعہ آتا ہے کہ اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے اور آپ کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جائیں، ساری اولاد آپ کی آنکھ کے سامنے گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے غم سے بچنا یہ بالکل کیا ہے 100% غیر اختیاری، اور آخرت کے غم سے بچنا یہ بندے کے اختیار میں۔ اللہ پاک نے جو راستہ بتلایا ہے ایمان والا، نیک اعمال والا، اپنی فرمانبرداری والا، وہ راستہ جو بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور ایسا وعدہ جو ساری آسمانی کتابوں میں نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کو گواہ بنا کر کے کیا، ان کی زبانوں سے اعلان کروایا، اور سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا۔ اور ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَوْفَى، کیسے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، وعدًا عَلَيْهِ حَقًّا، سچا وعدہ، فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے بندو اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ تو آخرت کے غم سے بچنا یہ 100% کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو آخرت والی سزا ہے وہ دنیا میں کسی کو دی جا سکتی نہیں، وہ آخرت والا غم۔ ایک آدمی نے 1000 قتل کیا ہے، لاکھ قتل کیا ہے، ایسے ایسے بھی گزرے حالات، ان کو پکڑا جائے، پھانسی کی سزا بھی ہو جائے تو کیا اس کی وہ جرم کی سزا پوری ملے گی؟ اس کی تو سزا وہاں ہوگی جہاں کافر کی جو ایک داڑھ ہے نا یہ اور پہاڑ کے برابر بنا دی جائے، پھر وہ منہ کتنا بڑا ہوگا جس میں یہ 32 ایسی دانت ہوں گی، وہ سر کتنا بڑا ہوگا جس کے ساتھ یہ منہ لگا ہوگا، اور وہ دھڑ کتنا بڑا ہوگا جس کے اوپر یہ سر فٹ ہوگا، اور پھر جہنم کے زنجیروں میں جکڑ کر کے ایسی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ کبھی موت آئے گی اور نہ بیچارے زندہ رہنے کے قابل اور ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اسے محفوظ فرمائے۔ تو آخرت کی جو سزا ہے نا یہ دنیا کا یہ ظرف نہیں کہ دنیا میں کسی کو وہ سزا دی جا سکے، اس لیے قیامت آ کر کے رہے گی۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، اور آخرت اور قیامت جو ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ تو فرمایا لتجزا، موسیٰ قیامت آ کر کے رہے گی اور میں اس کا علم چھپا کے رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جا سکے ہر انسان کو اس کی محنت کا۔ باقی وہ جو محنت ہے، محنت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی ہوگی تو وہ ضائع نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ،
بس تجھے غافل نہ کرے، روکے نہیں اس قیامت کی تیاری کرنے سے وہ آدمی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو قیامت کی تیاری کرنے سے روک نہ دے، فتردا، ورنہ پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، اصل تو سمجھانا ہمیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا یہ کافر، فساق، فجار لوگ، ان کو دیکھ کر کے، ان کے مزوں کو دیکھ کر کے، ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کے بیٹھو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ ہفتے والے دن 2 چشمے تمہارا، پیر والے دن 2 چشمے تمہیں نکالے ہیں، ایک